سے فیصلہ حاصل کرنے کا دن ہے، ایک دن اللہ کی طرف سے عذاب پانے کا اور جزا پانے کا دن، اور وہ دن پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہے۔ یوم ہم بارزون، اس دن ہر انسان ننگا ہوگا، اور ننگے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ برہنہ ہوگا، بلکہ اس کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ حتیٰ کہ اس کے سینے کے راز بھی سامنے آ جائیں گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، وہ دن وہ ہوگا جس دن سب بے پردہ ہوں گے اور اللہ سے کسی کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سب کچھ اللہ ظاہر کر دے گا۔ اور پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن آواز آئے گی، پوچھا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ بادشاہی اس دنیا میں بھی اللہ کی ہے، لیکن اس دنیا میں آزمانے کے لیے اللہ نے اپنی بادشاہی کے تحت اختیارات انسان کو دیے ہوئے ہیں، اور انسان جب اس اختیار اور بادشاہی کے نشے میں آتا ہے تو ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے، ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے اور اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، اور ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اس کو رب مانتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اچھا آپ خود سوچیں، سادہ آدمی صحیح، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ صحیح، اس نے جو بکواس کیا آگے سے، کیا اس کی بات کے اندر کوئی سچائی تھی؟ اس نے کہا کہ زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں، وہ خود سمجھتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں زندگی اور موت نہیں دیتا، وہ جانتا تھا، لیکن اس بادشاہی کے نشے میں اس کی زبان سے نکلا کہ ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، یہ جیل میں بندے بند ہیں، جس کو چاہوں پھانسی پر لٹکا دوں، جس کو چاہوں رہا کر دوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا تو میرا رب پھر سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کافر حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ مطلب یہ کہ اس دنیا میں انبیاء تو یہی سمجھاتے ہیں کہ تمہاری جو اختیاری زندگی ہے، تمہارا جو تشریعی قانون ہے جس میں ہم نے تمہیں آزاد کیا ہوا ہے، اس میں بھی تم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور یہی تم پر آزمائش ہے۔ لمن الملک اليوم، اس دن تو اعلان ہوگا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، جواب کسی نے کیا دینا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، یا خود اللہ ہی پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ اور پھر دوبارہ دیکھیں، یہ بات میں نے جو آپ کو شروع سے سمجھائی ہے کہ اس زمین کو پیدا کرنے، اس آسمان کو پیدا کرنے، اس انسان کو پیدا کرنے، اس انسان کو اختیارات اور وسائل اور ذرائع اور صلاحیتیں اور آزادیاں دینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یا یہ جزا پائے یا سزا پائے۔ وہ دن جس دن ہر چیز بے پردہ ہو جائے گی اور ایک بادشاہ حقیقی کی حکومت ہوگی، ساری شاہیاں، چھوٹی بڑی ساری شاہیاں ختم ہو جائیں گی، اس دن کی دوسری صفت اللہ بیان کرتا ہے،
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. تیار ہو جائیں، تیار ہو جائیں، بالکل تیار ہو جائیں. آپ بچ نہیں سکتے، میں بچ نہیں سکتا، نتیجے سے ہم بھاگ نہیں سکتے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور کمائی کیا ہے؟ اچھا جی یہ پیسہ کمائی نہیں ہے، یہ جناب کمائی نہیں ہے، یہ جناب کمائی نہیں ہے، یہ اولاد کمائی نہیں ہے، یہ سٹیٹس کمائی نہیں ہے، یہ منصب اور عہدہ کمائی نہیں ہے. کمائی یا نیکی ہے یا بدی، یا اللہ کی نافرمانی ہے یا اس کی فرمانبرداری. اور انسان اپنے اقوال اور اعمال سے یہی کر رہا ہے، یا وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ بدی کر رہا ہے. تو آج لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا جی یہ جو تربیت گاہ ہے، میں تو جس طرح یہ کہتا ہوں کہ اس زمین و آسمان کا مقصد یہ ہے، انبیاء اور کتابوں کا مقصد یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیا جائے. اسی طرح اس تربیت کا ہدف بھی یہی ہے. اگر اس تربیت گاہ کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کا ڈر، ان کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا اور اس ملاقات کا خوف پیدا نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت گاہ کوئی کامیاب تربیت گاہ نہیں ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. کسی پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو جس سزا کا حقدار ہوگا وہ سزا اسے ملے گی، جو جس جزا کا حقدار ہوگا اسے وہ جزا ملے گی. یہ بھی ظلم ہے کہ ایک بندہ سزا کا حقدار اور اسے سزا نہ دی جائے. یہ ظلم ہے، اور یہ یہاں ظلم ہو رہا ہے نا، کہ لوگ جو ہیں لوگوں پر ظلم کر کے مظلوم کے سامنے بری ہو کر چلے جاتے ہیں اور مظلوم دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ظالم بری ہو گیا، جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا وہ آزاد ہو گیا. لا ظلم اليوم، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی طرح کا بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ جب لوگ اس دن اٹھیں گے اور ہڑبڑا کر بھاگیں گے، دوڑیں گے اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا گھبرا کیوں گئے ہو؟ آج ہی تو وہاں پہنچے ہو جہاں تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ہی اللہ کہے گا کہ جو کچھ کما کے لائے ہو اس کا بدلہ ضرور تمہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. مطلب یہ کہ تیز کا کیا مطلب کہ ظاہر ہے وہ جو نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ انسان کے مطلب دل میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیسی آیتیں ہیں. اگر میں ان کو پھر آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے یہ کہوں کہ وہ بلند درجوں والا بادشاہی کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کر دیتا ہے.
اور بندہ بھیجنے اور وحی نازل کرنے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے. بھائی میں یہ دعا کرتا ہوں، میرے لیے آمین کہہ دیں کہ یا اللہ ملاقات کے دن کا خوف نصیب کر، ملاقات کے دن کا خوف نصیب کر، ملاقات کے دن کا خوف نصیب کر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینے کے خوف سے زندگی بسر کی، اس کے لیے 2 جنتیں. تو بلند عرش والا اور حکومت والا، اس نے سارے انبیاء اور کتابوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیا جائے. اب ان آیتوں کے بعد اگلی آیت دیکھیں کیا ہے. ٹائم ہو گیا مکمل، بس میں اگلی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اللہ کرے آپ سمجھ رہے ہو. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اس لیے اے نبی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس آیت میں، اس لیے اے محمد، اس لیے اے رسول، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو بالکل قریب ہے، جو بالکل ان کی زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح آج کے ساتھ کل جڑا ہوا ہے، بالکل قریب ہے. جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. یہ معمولی سا مسئلہ بندے کا بن جائے تو بندے کی بس ہو جاتی. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کا سفارش کرنے والا ہوگا. یاد رکھو، اللہ جس نے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت اور چوری سے بھی واقف ہے. یہ کن پٹی سے تم دیکھتے ہو نا، اس سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو تم نے سینوں میں چھپائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.